جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم ناصر جمال فرام اخوت کالج یونیورسٹی. Our today's topic is My Financial Career by Stephen Leacock. This is essay number 7 of the book 2 second year class. So let's have an introduction of the writer Stephen Leacock first, and then we will discuss about the story. As you can see on the slide that Stephen Butler Leacock, he was an English-born Canadian teacher, political scientist, writer and humorist. He was born in Canada, and in the early part of the 20th century he was the best known humorist in the English speaking world. بیٹے ہیومرسٹ کہتے ہیں ایسے رائٹر کو یا ایسے انسان کو جو ہیومر پیدا کرتا ہے. ہیومر آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جو فن پیدا کرتا ہے, مزاح پیدا کرتا ہے. سو لیٹس گیٹ ٹورڈ دا سیکنڈ سلائڈ. بیفور you will read the essay, you should know the important works of Stephen Leacock. These are one of the important works, and you can also see his humorous works, especially its theory and technique. So let's move towards the next slide. When the story starts, اس سے پہلے کہ میں آپ کو سٹوری بتاؤں, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اسکیچ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے. تو پیارے اسٹوڈنٹس, یہ ایک مزاحیہ کہانی ہے. مصنف بتاتا ہے کہ اسے بینک میں جانے سے بہت زیادہ خوف آتا تھا, اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ بائی چانس اتفاق سے جو ہے وہ اس کی سیلری $50 انکریز ہو گئی. تو اس نے سوچا کہ میری اتنی سیلری بڑھ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس سیلری کو بینک میں جمع کرا دیتا ہوں. تو وہ بینکس وغیرہ سے ویسے بہت ڈرتا تھا پہلے, لیکن وہ بینک میں داخل ہوا اور اس نے وہاں اکاؤنٹنٹ سے سب سے پہلے مینیجر کے بارے میں پوچھا. اکاؤنٹنٹ اسے مینیجر کے پاس لے جاتا ہے. پھر رائٹر کہتا ہے کہ مینیجر سے اس نے کہا کہ وہ اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا. اب مینیجر یہ سن کے بڑا پریشان ہو گیا, کیونکہ مینیجر سے وہی لوگ آ کے اس قسم کا جملہ کہتے تھے, یا تو جنہوں نے کہ بہت بڑا اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا تھا بہت کروڑوں روپوں کا, یا پھر جو کہ جاسوس ہوتا تھا. بہرحال مینیجر جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو مینیجر اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا, الگ طرح کمرے میں لے گیا, اور کمرے کو اس نے لاک کر دیا. اب جو رائٹر تھا اس کا انداز جو ہے وہ بڑا پراسرار تھا. تو بینک مینیجر نے یہ سمجھا کہ اس نے ضرور مجھے کوئی نا راز بتانا ہے, اور اس کو یہ لگا کہ جیسے یہ پنکرٹن کا آدمی ہے. پنکرٹن ایک بہت بڑی جو ہے وہ جاسوسوں کی ایجنسی ہے. تاہم رائٹر جو ہوتا ہے اسٹیفن لیکاک اسے کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی جاسوس نہیں ہوں, میں تو یہاں ایک اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں. تو مینیجر یہ سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا سرمایہ کار ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, یہ بہت بڑا انویسٹر ہے, اور یہ اپنے پیسے جو ہے وہ بینک میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن مینیجر کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب اسٹیفن لیکاک اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس نے تو صرف $56 جمع کرانے ہیں. مینیجر کو چڑھ غصہ جاتا ہے اور اونچی آواز میں اکاؤنٹنٹ کو بلاتا ہے, اسے کہتا ہے اس کا اکاؤنٹ کھول دو, اور پھر وہ اکاؤنٹنٹ کو اللہ حافظ کہہ دیتا ہے. کمرے کے جو مینیجر کا کمرہ ہوتا ہے اس سے جب وہ نکلنے لگتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا آئرن کا دروازہ نظر آتا ہے. تو رائٹر تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ باہر جانے کا دروازہ, تو اس میں داخل ہو جاتا ہے. جب داخل ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دروازہ نہیں, یہ تو سیف تھی. تو رائٹر جو ہے اس کو مینیجر کہتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ آتا ہے تو وہ اس کو باہر لے کے جاتا ہے, اور وہ اس کے $56 جو ہوتے ہیں وہ بینک میں جمع کر کے تو اس کو چیک بک دے دیتے ہیں. تو رائٹر کو یاد آتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہوا, میں نے تو سارے پیسے جمع کرا دیے, تو گھر میں اب چھوٹی موٹی جو ضرورت ہے اس کے لیے تو مجھے $6 چاہیے تھے, تو اب میں کیا کروں. وہ کیا کرتا ہے, اپنے چیک پہ دستخط کرتا ہے, اور چیک جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کو دے دیتا ہے کہ بھائی $6 مجھے دے دو. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیک اکاؤنٹنٹ کو دیتا ہے تو اکاؤنٹنٹ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر $56 لکھا ہوتا ہے. تو وہ اکاؤنٹنٹ بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تو اس نے $56 جمع کروائے ہیں, تو یہ وہی $56 جو ہے وہ واپس جو ہے وہ وڈرا کرانا چاہتا ہے.
حالانکہ رائٹر نے اس کے اوپر $6 لکھنا تھا, لیکن غلطی سے اس نے کنفیوژن میں, پریشانی میں $56 لکھ دیے. اکاؤنٹنٹ اسے حیرت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھیا آپ نے ساری رقم نکلوانی ہے. رائٹر کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ بھئی یہ میں نے غلطی کر دی ہے, لیکن وہ اپنی غلطی چھپانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب کوئی اس کا مزید مذاق نہ اڑائے, کیونکہ پہلی بینک کے سارے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ اس بینک میں اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی ہے, اس لیے وہ یہاں کوئی رقم نہیں چھپانا چاہتا, کوئی رقم نہیں رکھنا چاہتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے پورے $56 لکھ دیے ہیں, مجھے میری رقم واپس کر دیں. اور کلرک جو ہوتا ہے وہ اس کو پورے $56 واپس کر دیتا ہے اور مصنف بھاگ کے بینک سے باہر نکل جاتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو پیچھے اسے کہہ سنائی دیتے ہیں. اس وقت کے بعد سے مصنف کبھی دوبارہ بینک میں نہیں جاتا, وہ اپنی ساری جمع پونجی, سارے پیسے اپنی جرابوں میں رکھتا ہے, ساکس میں رکھتا. تو بیٹے یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں جو اسٹیفن لیکاک ہے وہ بینک مینیجر سے ملتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اس میں آپ کو کچھ کھڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو جو رائٹر ہے ہمارا اسٹیفن لیکاک, اس کو ان کھڑکیوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ہی از افریڈ آف دا تھریش ہولڈ آف دی بینک, دا وکٹس سے مراد ہے کھڑکیاں, سوراخ, ان ساری چیزوں سے اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اور اسی کنفیوژن کی یہ پہلا پیج ہے, اس کے بعد یہ سیکنڈ پیج ہے, پھر یہ تھرڈ پیج ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کی کر لیں گے. لیٹس موو ٹو دا تھیمز آف دی ایسے. یہ کچھ تھیمز بیٹے میں نے بیان کیے ہیں مائی فائنینشیل کیریئر کے. یہ جو 2 ایکسٹریکٹس لکھے گئے ہیں یہاں پہ, ان 2 ایکسٹریکٹس کو آپ پڑھتے ہیں اگر تو پتہ چلتا ہے کہ دا رائٹر ہیومرسلی پریزنٹس اے پرسنز فرسٹ ایکسپیرئنس ان دا بینک. مراد یہ ہے کہ اس سٹوری کے اندر, اس ایسے کے اندر رائٹر نے بینک کے اندر پہلا تجربہ بیان کیا ہے اور بڑے فنی انداز میں بیان کیا ہے. He assumes the readers by exposing the narrator's tension and stupid actions inside the bank. چونکہ رائٹر جو ہے وہ ایک ہیومرسٹ ہے تو اس نے بڑے ہیومرس انداز میں رائٹر کے جتنی اسٹوپڈ ایکشنز ہیں, اور وہ سارے کے سارے ظاہر ہے اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہیں, وہ اس نے بڑے فنی انداز میں ایکسپلین کیے ہیں. There is much fun and laughter when the narrator makes a clown of himself. اب یہ دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ رائٹر اپنا مذاق اڑاتا ہے. کلاؤن سے مراد ہے جوکر بن جاتا ہے, وہ خود کو جوکر کے روپ میں پیش کر دیتا ہے کہ وہ بینک میں, تاکہ اس کا مذاق اڑے اور جو ہے رائٹر جو ریڈرز ہیں وہ ہنسیں. He withdraws the amounts he has deposited and leaves the bank in a hurry as the bank echoes the roaring laughter of the clerks. یہ بہت فنی سین ہے. اور اسی طرح ایک اور ایکسٹریکٹ جو میں نے یہاں نیچے پیسٹ کیا ہے, یہ آپ بالکل میری ویڈیو کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں. The author described how a person could feel and behave in an awkward situation. کہ آپ کے سامنے اچانک کوئی پہلی دفعہ آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اس سچویشن میں انسان کیسے بیہیو کرتا ہے. It would so happen that after one unintentional phrase is spoken, انسان جو ہے جو نہیں بولنا چاہتا وہ بھی بول دیتا ہے. It's all slip of tongue ہو جاتا ہے. The way it was written by the author was very impressive and funny. رائٹر نے جس انداز میں یہ چیزیں لکھی ہیں وہ بہت امپریسو اور فنی ہیں. So that's it for the today. If you have any question, you can write in the comment section. I will always be available for the answers of your question. So thank you gentlemen. Have a good day. Allah Hafiz.